أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. معزز علماء کرام، خاص طور پر اسٹیج پر تشریف فرما فضیلت الشیخ توصیف الرحمن، فضیلت الشیخ طیب الرحمن اور فضیلت الشیخ سید توفیق الرحمن اور فضیلت الشیخ عبدالغفار مدنی، اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے. اور نہایت ہی معزز اور محترم ہماری دینی مائیں اور بہنیں، آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ اور دعویٰ سینٹر حی البلد کے ذمہ داران کی جانب سے اس اللہ کے گھر میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہے، آپ کا استقبال کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین اس کے حصول میں آسانی فرمائے. آج کی یہ نشست مورخہ 1 مئی سن 2015 کو جدہ کے اس قدیم ترین علاقے میں، جسے آپ حی البلد کے نام سے جانتے ہیں، ڈاؤن ٹاؤن ہر شہر کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوا کرتا ہے، اور اس ناحیے سے یہ سینٹر خود بذات خود جدہ اور قرب جوار سے جو لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، خاص طور پر جمعے کے دن نہایت ہی حساس اور نہایت ہی اہم کردار انجام دے رہا ہے. سعودی عرب کے تمام شہروں میں مکاتب جعلیات کا جال پھیلا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ مکاتب جعلیات جدہ کے اندر جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، جس طریقے سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مچھلی پکڑنے والا مچھیرا جال بچھاتا ہے اپنی مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے، شکار کو پکڑنے کے لیے، لیکن مکاتب جعلیات کا وہ جال جو وزارت شؤون اسلامی والاوقاف کے تحت پورے سعودی عرب میں پھیلا ہوا ہے، یہ جال اس لیے نہیں پھیلائے گئے کہ اس میں کسی کا شکار ہو، بلکہ یہ جال اس لیے پھیلائے گئے ہیں تاکہ معبودان باطلہ کی پرستش کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے لوگ جمع ہو جائیں. ان کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر ان کی تربیت کر کے، ان کی اصلاح کر کے، علماء راسخین کی وعظ و نصیحت ان کے خدمت میں پیش کی جاتی ہے اور انہیں پھر جنت کی شاہراہ پر ڈال دیا جاتا ہے. قابل مبارکباد ہیں ان مکاتب جعلیات کے ذمہ داران اور وہ لوگ جو کہ ان مکاتب جعلیات سے جڑے ہوئے ہیں. میں شکر گزار ہوں فضیلت شیخ اشرف بن صالح العمری حفظہ اللہ کا، جو اس مکتب کے بلد دعویٰ سینٹر کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ آج اس مجلس کے انعقاد میں
تعاون فرمایا ہے، اللہ رب العالمین اس مجلس کے منعقد کرنے پر انہیں اجر عظیم سے نوازے، اور اللہ رب العالمین یہ کاوش ان کے موازین حسنات میں درج فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں جناب شیخ عبدالغفار مدنی حفظہ اللہ کا بھی، جو اس جالیات سے یہاں پر جڑے ہوئے ہیں حی البلد میں۔ ہر جمعے کو ان کا اسی وقت بالکل ٹھیک اسی ٹائم پر عصر کی نماز کے بعد یہاں خطاب ہوتا ہے۔ جو لوگ یہاں پر تشریف لانا چاہتے ہیں وہ بلا تکلف یہاں تشریف لا سکتے ہیں ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد۔ آج ہماری سب سے پہلی جو تقریر ہے وہ فضیلت شیخ عبدالغفار مدنی حفظہ اللہ کی ہے۔ نہایت ہی خوبصورت، نہایت ہی اہم، نہایت ہی حساس اور نہایت ہی اہم اور نازک عنوان ہے۔ دراصل اسلام نے عورتوں کو جو مقام عنایت کیا ہے، ان کے حقوق جس طریقے سے، ان کے حقوق کی جس طریقے سے حفاظت کی ہے، ان کے جذبات اور احساسات کا جس طریقے سے خیال رکھا گیا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ لاتعداد آیتیں قرآن کریم میں اور لاتعداد احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محدثین نے اپنی کتب میں جمع کر دی ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے حقوق کا تذکرہ ہو سکے۔ اسلام نے عورت کے مقام کو دور جاہلیت کی پستیوں سے اٹھا کر ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ اسے عزت دی، حق وراثت دی، ماں کے قدموں کے تلے ہمیں پتہ ہے اللہ رب العالمین نے جنت دی، اسے بیٹی کی طرح تربیت اور پرورش کرنے پر اللہ رب العالمین نے جنت کا انعام دیا۔ یہ عورت کبھی بیوی کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، کبھی ماں کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، کبھی بہن کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور کبھی ہماری اپنی بچی کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ نازک، یہ عورت اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک اہم کردار انجام دے رہی ہے۔ ان کے حقوق کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، جسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دو کمزوروں کے حق کو کھانے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی قدردانی ان الفاظ سے کی کہ یتیم کا مال اگر کوئی کھائے گا، یتیم کا اور یہ عورت کا، تو میں اس کے حق کو حرام کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ سبق دیا ہے کہ عورت کی عزت، تکریم اور اس کا مرتبہ ہر شخص کو پہچاننا ہے، کیونکہ یہ ہماری جنت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی ہے۔ میں گزارش کروں گا حضرت شیخ عبدالغفار مدنی سے کہ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں اور تشریف لائیں اور ہمیں مکتب جالیات بلد کے ذمہ دار کی حیثیت پر آپ کا استقبال بھی فرمائیں۔ فلیتفضل حضرت شیخ عبدالغفار مدنی حفظہ اللہ۔ برادران ملت، اور پاسداران توحید، اور حوا کی بیٹیوں، میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اسلام کا مبارک تحیہ پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. برادران اسلام، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسانیت کی مکمل رعایت کی ہے، انسانیت کو ان کا پورا حق عطا کیا ہے، خواہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں، خواہ بچہ ہو بوڑھا ہو یا جوان ہو، ہر ایک کو اسلام نے پورا حق دیا ہے اور وہ مقام دیا ہے اسلام نے. مردوں کو ان کا مقام دیا، عورتوں کو ان کا اپنا مقام دیا کہ دنیا کی دوسری تحریکیں، دنیا کی دوسری تہذیبیں، دنیا کے دوسرے ملل حیران و پریشان ہو گئے. پریشانی کا یہ عالم کہ جب ان سے کچھ نہیں بن سکا تو اسلام کے خلاف مختلف قسم کی ریشہ دوانیاں کرنا شروع کر دیے. کبھی تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلام بدور شمشیر پھیلا، کبھی انہوں نے یہ الزام لگایا کہ اسلام نے عورتوں کو صحیح حق نہیں عطا کیا. آج میں آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں یہ بتاؤں گا کہ آیا واقعی اسلام نے عورتوں کو حق دیا یا نہیں دیا. اور اس کو جاننے سے پہلے ہمیں اسلام سے پہلے جو مذاہب دنیا کے اندر پائے جاتے تھے اور ان مذاہب نے اسلام عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، جب ہم اس کو جان لیں گے، اس کے بعد جب ہم اسلام کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی محسوس ہوگا کہ واقعی اسلام نے ان کے ساتھ کیا کردار ادا کیا ہے، اسلام نے ان کے حقوق کو کس طریقے سے انہیں ادا کیا ہے، اسلام نے ان کو کس مقام پر پہنچایا ہے. اور میری ماں اور بہنوں، اسلام کو آپ نے کیا دیا ہے. میرے محترم ساتھیوں، اسلام سے پہلے خود عرب کی سرزمین میں عورتوں کا ایک منحوس مخلوق مانا جاتا تھا. اتنا منحوس کہ پیدا ہوتے ہی اس کے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. حتیٰ کہ ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی اور جب بچی 4 یا 5 سال کی ہو گئی، ایک دن ایسا ہوا کہ زمانے جاہلیت میں بہترین کپڑا پہنا کر کے جس طریقے سے کسی میلے میں لے کر جاتے ہیں، بچی کو ساتھ میں لیا اور ساتھ میں ایک کدال بھی لیا، بچی کو لے کر چل دیے. چھوٹی معصوم بچی ہنستی مسکراتی اور کھیلتی ہوئی اپنے والد محترم کے ساتھ جا رہی ہے. معصوم بچی محسوس کرتی ہے آج ہمارے ابو جان ہمیں کسی میلے میں لے کر چل رہے ہیں، کسی اچھے پروگرام میں لے کر چل رہے ہیں. اس مسکین کو کیا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے. وہ بے درد انسان کافی دور جب گیا تو جہاں پر بچوں کو درگور کرتے تھے وہاں پر ایک گڈھا کھودنا شروع کر دیا.
اس پیاری بچی کی شفقت اور محبت کو دیکھیے. یہ شفقت و محبت بچیوں کی فطرت میں بچپن سے ودیت کی گئی ہے. ایسی ودیت ہے کہ گھر میں جوان بچہ رہتا ہے، کسی کام پہ رہتا ہے میرے بھائیوں، جب باپ بیمار ہوتا ہے اور بچے کو اطلاع ہے بیٹے میں بیمار پڑا ہوا ہوں، بچہ کہتا اچھا ابھی میں آتا ہوں، کام تھوڑا سا رہ گیا ہے، کام کر لیتا ہوں تو آتا ہوں. اور بچی کو جب اطلاع کرتا ہے، بچی اپنے سسرال میں، بلکہ اپنے سسرال میں ہوتی ہے، بچی کو اطلاع ملتی کہ میرے باپ بستر بیماری پہ لیٹے ہوئے ہیں، کال سنتے ہی فوراً اٹھتی ہے اور نہ کپڑا دیکھتی ہے نہ بنتی سنورتی ہے، باپ کے کلیجے باپ کے درد کو محسوس کرتے ہوئے گھر سے چل نکلتی ہے اور باپ کے پاس آتی ہے، باپ کے پیر دباتی ہے، باپ کے سر کو دباتی ہے، باپ کو سہلاتی ہے، باپ کی خدمت کرتی ہے. یہ ماں، یہ بیٹی کی محبت ہے باپ کے ساتھ. اور ایک طرف بچی کی محبت آپ نے دیکھا، وہ معصوم بچی جب باپ گٹھا کھود رہا ہے، بچی اپنے ہاتھوں سے مٹی کو ادھر ادھر کر رہی ہے، وہ بھی ادھر ادھر کر رہی ہے. اس بچے کو نہیں معلوم کہ آج ہمارے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے. جب کافی گہرا گڈھا کھود چکا، اس کی بے دردی کو دیکھیے، شقاوت قلبی کو دیکھیے. اس معصوم بچی کو جس کو بہترین کپڑے سے سجا کر لے کر گیا ہوا تھا، اس گڈھے میں ڈال دیتا ہے اور مٹی ڈالنا شروع کرتا ہے. معصوم بچی کہتی ہے اے ابو جان میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میرے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں. باپ کو جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہو اور وہ مٹی ڈالتا چلا جاتا ہے، مٹی ڈالتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دفن کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، جب اسلام قبول کرتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہے جیسے آپ نے بتایا تھا کہ میں نے اگر چوری کی ہوگی، اسلام لانے سے بعد اللہ تعالیٰ چوری کو بھی معاف کر سکتا، اللہ تعالیٰ قتل کو بھی معاف کر سکتا، اللہ تعالیٰ زنا کو بھی معاف کر سکتا. میں نے ایک اتنا بڑا جرم کیا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ جرم اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری معصوم بچی تھی، اکلوتی بچی تھی، 5-6 سال کی بچی تھی، بہترین کپڑا پہنا کر لے کر جاتا ہوں اور اس کو اس طرح گڈھے کھود کر میں ڈالتا ہوں. بچی چیختی ہے، پکارتی ہے ابو جان ابو جان، لیکن میری شقاوت قلبی کو دیکھو کہ میں اس کو دفن کیے دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کو سنتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی رہ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا دل ہوگا میرے بھائیوں، کون ایسا دل ہوگا جو اس حرکت کو سن کر کے اس کا کلیجہ دہل نہ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا بس کرو بس کرو بس کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. یہ صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں زمانے جاہلیت کا. تو عورتوں کا حال زمانے جاہلیت میں اس طریقے سے کہ ایک عورت بہت ہی منحوس مانی جاتی تھی. جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ہمارے ہندوستان کا ماحول کیا تھا؟ ہندوستان میں صورتحال یہ تھی کہ اگر شوہر مر جاتا تو معاشرہ اس عورت کو قبول نہیں کرتا اور وہی عورت اپنے مرے ہوئے شوہر کو اپنے سر میں اپنے گود میں لے کر اسی کے ساتھ ستی ہو جاتی تھی، اپنے آپ کو اسی کے ساتھ جلی دیتی تھی. بتائیے یار کیسا سماج تھا. اور کسی مذہب یہ تھا کہ عورت انتہائی غلیظ نفس ہے، اس سے دور رہنا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں، اسلام آتا ہے، اسلام آتا ہے، صدا لگاتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اے عورتو سن لو، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ان معصوم کلیوں سے سوال کرے گا کہ اے بچیوں تم بتاؤ کس جرم کی پاداش میں اللہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں زندہ درگور کر دیا تھا. اللہ حساب دے گا وہاں پر. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں، کس گناہ کے بدلے میں تمہیں زندہ دفن کر دیا گیا تھا. اسلام عدل دیتا ہے، اسلام عدل دیتا ہے. پوچھا گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہ کس گناہ کی بنیاد پر تمہیں زندہ دفن کر دیا گیا تھا. اور اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ میرے بھائیو، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. مرد عورت میں سے جو بھی اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، مرد کو بھی اور عورتوں کو بھی.
اور اسلام نے تو وہ مقام دیا ہے، اسلام تو وہ مقام دیا ہے کہ آپ پر سورج کا سایہ نہ پڑنے پائے اور آپ گھر کے سایہ دار ماحول میں اپنے آپ کو زندگی گزاریں، بازار کے گلیوں میں، بازاروں میں اور گلیوں کی تفریح گاہیں مت بنیں۔ آپ ایک نفیس ذات ہیں، ایک مقدس ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے، اور وہ مقام دیا ہے کہ زمانے کی شعاع آپ کے اوپر نہ پڑنے پائے۔ آپ اپنی عفت کے ساتھ، اپنی عزت کے ساتھ، اپنی آبرو کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیے، اور گھروں میں رہتے ہوئے اپنے معصوم بچوں کی اسلامی تربیت کیجیے۔ اسلام یہ دیا ہے، اسلام نے تو مقام دیا ہے، اسلام نے وہ مقام دیا۔ کسی مقام کی بنیاد پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست فقیہ بنتی ہے، محدث بنتی ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے پاس آ کر مسئلے معلوم کرتے ہیں، آپ سے حدیثیں سیکھتے ہیں، آپ کے سامنے زانویہ طلب مستحق کرتے ہیں، آپ سے فتویٰ لیتے ہیں، اور حتیٰ کہ صحابہ کرام کی حالت یہ تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب ہوتے تھے تو ان کی زبان نہیں کھلتی تھی۔ میرے بھائیوں، اور اسی طریقے سے اسلام میں ایسی عورتیں بھی گزری ہیں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ادیبہ تھی، شاعرہ تھیں، زبان کی ماہر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 اولاد عطا کیے تھے۔ جب جنگ قادسیہ ہوتا ہے، اپنے 4 بیٹوں کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بیٹو سن لو، میں نے تم کو جائز طریقے سے پیدا کیا ہے، ناجائز طریقے سے نہیں پیدا کیا ہے، اور اے میرے بیٹے سن لو، میں نے تم کو جائز دودھ پلایا ہے، غلط طریقے سے نہیں پلایا ہے، اور میرے بیٹے سن لو، میں نے تمہارے ماموں کو کبھی رسوا نہیں کیا ہے، تمہارے نانا کو کبھی رسوا نہیں کیا ہے۔ کتنے حوالے ماں دیتی ہے، کتنے حوالے ماں دیتی ہے، اور کہتے ہیں میرے بیٹو، اے میرے لگتے جگرو، کل صبح جب ہوگی تو معرکہ قادسیہ واقع ہونے والا ہے، جس میں اسلام اور کفر کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے میری خواہش ہے تم ایک ایک کر کے جاؤ اور میدان کارادان میں کود کر اپنی جانوں کو فنا کر دو۔ میرے بھائیوں، وہ ایک ماں تھی، اسلامی ماں تھی، جن کی تربیت کتاب و سنت پر ہوئی تھی، جن کی تربیت توحید کے سماج میں ہوئی تھی، جن کی تربیت توحید پر ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو تربیت دیتی ہے کہ میرے بیٹو، میں نے تم کو جائز طریقے سے پیدا کیا ہے، میری خواہش ہے تم ایک ایک کر کے میدان میں نکلو اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو اللہ کے راہ میں قربان کر دو۔ وہ وفادار بیٹے جن کی تربیت توحید پر ہوئی تھی، جن کی مخلصہ اماں نے ایسی تربیت کی تھی کہ جنگ جیسے ماحول سے بیٹے ڈرے نہیں، اور وہ سارے کے سارے بیٹے اٹھے اور اپنی ماں کی نصیحتوں کو سن کر کے ایک ایک کر کے گئے اور میدان کارادان میں اپنی جانوں کو فنا کر دیا اسلام کی سربلندی کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ ماں جب سنتی ہے کہ میرے بیٹے اللہ کے راہ میں قربان ہو گئے ہیں، سجدے میں گر جاتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین، آج میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ جو نعمت تو نے ہمیں عطا کیا تھا میں نے تیرے راہ میں قربان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے امید رکھتی ہوں کل بروز قیامت اپنے ان معصوم پھولوں کے ساتھ رہوں گی۔ میرے بھائیوں اور میری اور ماؤں بہنوں، آج آپ کے پاس بھی اولاد ہیں، میرے دوستوں آپ بھی صاحب اولاد ہیں، میری مائیں آپ بھی صاحب اولاد ہیں۔ آپ نے بچوں کو کیا تعلیم دیتی ہیں؟ آپ نے بچوں کو کتنی توحید کی تعلیم دیتی ہے؟ آپ نے بچوں کو کتاب و سنت پر کتنے ابھارتی ہیں؟ آپ نے بچوں کو اسلام کی سربلندی کے لیے کتنا آمادہ کرتی ہیں؟ چھوڑیے بچوں کو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ توحید کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے تو آپ کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، اسلام نے تو آپ کو ستی ہونے سے بچایا، اسلام نے تو آپ کو ایسا مقام عطا کیا کہ دنیا کی تاریخ میں وہ مقام کسی مذہب نے نہیں دیا تھا۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، اسلام نے تو آپ کو سربلندی عطا کی۔ میری ماں، آپ نے اسلام پر کیا دیا ہے؟ آج آپ نے اسلام پر کیا دیا ہے؟ آج آپ کی حالت یہ ہے کہ درگاہوں پہ جاؤ دیکھو تو تانترا آپ کا بندھا ہوا ہے، مزاروں پہ دیکھو وہاں بھیڑ آپ سے ہے، عرس میں دیکھو وہاں بھیڑ آپ سے ہے۔ اور آج یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، رجب کے مہینے میں دیکھیے کونڈے بٹھانے والے آپ ہیں، حلوے بنانے والی آپ ہیں، بدعتوں کی ایجاد کرنے والی آپ ہیں، رسم و رواج کو رواج دینے والی آپ ہیں۔ شادی کا ماحول ہو اور یا اسی طریقے سے کوئی بھی ماحول ہو، ہر قسم کی بدعت، ہر قسم کے رسم و رواج کو آپ نے جنم دیا ہے، آپ نے جنم دیا ہے۔
میرے ماؤ بہنوں یاد رکھو، آپ تو وہ ہستی ہے کہ اگر آپ عزم کر لیں، آپ اگر ارادہ کر لیں، پختہ عزم کر لیں، تو اللہ کی قسم کل صبح سورج نکلنے سے پہلے دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے، دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو حکم دیں، اے میرے لاڈلو، اے میرے بیٹو، اے میرے لگتے جگرو، میں نے تمہیں اپنے خون سے پیدا کیا ہے، میں تمہیں کہتا ہوں میرے بیٹو سب سے پہلے تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، اے میرے بیٹو توحید کو قائم کرو، اے میرے لگتے جگرو توحید کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دو۔ اور میرے لگتے جگرو میں چاہتا ہوں، آج پورا معاشرہ خون میں لپت ہے، ایک دوسرے سے نفاق عام ہو چکا ہے، ایک بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے۔ میرے بچوں، میرے لگتے جگرو اور اسلام کے پاسبانوں، میں چاہتا ہوں تم اسلام کے سپاہی بن کرتے ہوئے میدان میں نکلو اور لوگوں کے دلوں کو جوڑو، لوگوں کے دل میں نفرت و محبت پیدا کرو، لوگوں کے دلوں سے نفرتوں کو دور کرو، توحید کو عام کرو، شرک و بدعت کو مٹاؤ۔ کاش میری ماں بہنوں آج اگر آپ اس طرح سے بچوں کو تعلیم دیتے تو آج کا معاشرہ ہمارا کچھ اور معاشرہ ہوتا، آج کا سماج ہمارا کچھ اور سماج ہوتا۔ آپ ہندوستان کے ماحول میں دیکھیے، میں ہندوستان میں رہنے والا ہوں، آج ہندوستان کے اندر ایک ہندو کا بچہ 7 سال کا بچہ بھی اٹھتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، ہاتھ میں لاٹھی لیتا ہے اور عزم کرتا ہے کہ ہندوستان سے اسلام کو مٹا کر رکھیں گے، نعرے لگاتا ہے۔ اور وہیں پر ایک مسلمان کا بچہ ہے، اگر اسے پوچھو کلمہ توحید تو کلمہ توحید نہیں آتی ہے، کلمہ توحید نہیں آتی ہے۔ توحید کیا ہے اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے، نماز کسے کہتے ہیں اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے میرے بھائیوں۔ ہاں اس کے بدلے ناچنے تو ہے تو بہترین ڈانس کرے گا، بہترین ڈانس کرے گا، بہترین گانے گائے گا، باپ بھی خوش ہوگا، ماں بھی خوش ہوگی، سامنے ٹی وی رکھ کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹا کہے گا دیکھیں اب میں کیسے ناچ ہو رہی ہے، وہاں پر بچے کو شاباشی دے کے اس کا ناچ نچائیں گے۔ آج یہ ہمارے مسلم معاشرے کا سماج ہے، ماحول ہے، اور آج ہمارے ماں اور بہنوں کی تعلیم ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کل یہی بچہ جب آپ اللہ تعالیٰ کہہ جائے گا اور آپ سے اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے باری الہ مجھ کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے میرے ماں باپ کو پکڑو، کہ جن کے سامنے، جن کے گودوں میں پلا بڑھا، میرے باپ نے کبھی ہم کو تعلیم نہیں دی نماز کی، میری ماں نے ہم کو کبھی نماز کی تعلیم نہیں دی، اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں؟ آج وقت کی ضرورت ہے۔ میری ماں آپ کی ذمہ داری ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اور اے ماں بہنوں، تمہارے گود میں بچہ پلتا ہے، تم اپنا دودھ پلاتی ہو، تم اگر عزم کر لو کہ جس طریقے سے بچہ بڑا ہوگا کلمہ توحید سکھاؤ گی، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی طریقے سے پیار محبت کی تعلیم دو، توحید کی تعلیم دو، الفت و محبت کی تعلیم دو، عقیدہ توحید کی تعلیم دو، اور بدعتوں سے روکو، سنت کو روایت دو، بچے کو ایسی ٹریننگ دو، ایسی تربیت دو کہ وہ بچہ جب بڑا ہو تو اس کے چہرے سے، اس کے چال ڈھال سے، اس کے گفتار سے، اس کے کردار سے اخلاق نمایاں ہو، بہترین کردار نمایاں ہو۔ وہ اپنے ساتھیوں میں جائے تو معظم انداز سے رہے، مدرسے میں جائے بہترین سلوک نکل کے جائے۔ ایک طرف آپ کی تربیت گھر کی رہے گی، ایک طرف استاد کی تربیت مدرسے کی رہے گی۔ اب وہ جب بچہ نکلے گا سماج کے اندر تو بتائیے کیسا نکلے گا؟ کیسا نکلے گا؟ یقیناً بچہ ہونہار نکلے گا، اسلام کی خدمت کرے گا۔ اسلام کی خدمت کیسے کرے گا؟ آئے ہوئے اعتراضات کا بہترین جواب دے گا۔ اور آج یہ کیفیت ہے، آج یہ کیفیت ہے کہ حقوق نسواں کا مسئلہ ہے، حجاب کا مسئلہ ہے، پردے کا مسئلہ ہے، لیکن اگر کسی سے ایک جوان کو کھڑا کر دو کہ غیر کہتا ہے کہ پردہ یہ عورتوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، میرے خیال سے 100 میں سے 2-4 ایسے نکلیں گے جو شاید اس کا جواب دے سکے، ورنہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں میرے بھائیوں۔ غیر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیا ہے، مردوں کو دگنا دیا ہے، عورتوں کو کہرا دیا ہے، یہ ظلم ہے عورتوں کو۔ کون جواب دے گا بتائیے؟ میں آپ تمام حضرات سے پوچھتے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تمام سوال سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیجئے کہ اسلام نے عورتوں کو ایک دیا ہے، مردوں کو دوہرا کیوں دیا ہے؟ یقیناً اسلام نے ظلم کیا کہ نہیں کیا ہے؟ بتائیے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے مسلمان ہیں، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں۔ میں تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ، آپ مسلمان ہو، توحید کے ملک میں رہتے ہو، کوئی اٹھ کر کے بتا دے ہم کو کہ اسلام نے اکہرا مسلمان عورتوں کو دیا ہے اور مردوں کو دوہرا کیوں دیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ چپتے ہوئے سوالات ہیں، لیکن ضروری ہے اس کا جاننا۔
اسلام نے عورتوں کا اکیلا حق نہیں دیا ہے. مسکین بیچارہ آدمی ایک مرتبہ پاتا ہے، ایک مرتبہ پاتا ہے، زندگی بھر دیتا ہی رہتا ہے. اور عورت باپ سے پاتی ہے، ماں سے پاتی ہے، شوہر کے گھر شوہر سے پاتی ہے، زندگی بھر اس کو پاتا ہے، پانا ہی پانا رہتا ہے. اور مرد تو بیچارہ ایک مرتبہ پا کے رہ گیا خلاص. تو میرے بھائیوں ایسا ہے کہ دیکھیے وقت کی ضرورت ہے کہ میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اور موضوع حساس ہے. اللہ نے اگر مجھے توفیق دی تو کسی اور موقع پہ اس موضوع کی وضاحت کروں گا. ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، میں ہی مشتاق ہوں کہ اپنے علماء کرام کے بیانات سنوں، اور آپ مجھ سے بھی زیادہ مشتاق ہوں گے. دور دراز کی سفر دے کر کے آئے ہوئے ہیں تاکہ علماء کرام کے نورانی بیانات کو سنیں اور سن کر کے اپنے قلوب و ضمیر کو منور کریں. میں اپنے انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر اسلامک اسپرٹ پیدا کر دے، ہمارے روح کو بیدار کر دے، اور ہمارے ماں اور بہنوں کے اندر اسلامی غیرت، توحید کی غیرت پیدا کر دے، تاکہ وہ بھی اس عدم کو لے کر اپنے اندر اٹھیں، تاکہ اپنے بچوں میں، اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کریں گے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.